معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جنہوں نے ہم بنین و انسان کو پیدا فرمایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم تماموں کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے میرا موضوع میں نے کچھ اور ریڈی کر رہا تھا، پر درس میں رات میں شادی کا ایک رسم میں نے تذکرہ کیا تھا، تو کسی بھائی نے کہا کہ مولوی صاحب شادی کا سیزن چل رہا ہے، یہ ضرور جمعہ میں بتائیے۔ تو میں نے موضوع بدل کر کے رکھ دیا، شادی بیاہ کے رسم و رواج اور مسنون شادی، عقد نکاح کس کو کہا جاتا ہے، اور رسم و رواج میں ہم کتنا گھر گئے ہیں، انشاءاللہ وہ کم وقت میں ہم تذکرہ کریں گے۔ اس سے پہلے ایک بات بتا دیتے ہیں، آج 22 دسمبر ہے نا، ایک دو دن بعد آ جاتا ہے، سب جانتے ہوں گے 25 دسمبر، یہ سب بہت یاد رہتا ہے، سب جانتے ہیں نا، بڑا دن بھی کہتا ہے، اس میں کرسمس بھی کہا جاتا ہے، اس کو کرسمس ڈے کرسچن لوگ مناتا ہے، اور ہمارے خود مسلم بچے کتنے لوگ بھی شاید اس میں انوالو ہیں، شامل ہوتے ہیں، جاتے ہیں، بنتے ہیں، بناتے ہیں، مبارکبادی دیتے ہیں۔ جس دن شاید وہ لوگ یہ سوچتا ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے یعنی پیدائش کا دن ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں جانتا، واللہ عالم کب ہے، نہیں ہے، اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ اس دن کرسمس کا مطلب کیا ہو جانتا ہے، کبھی مبارکبادی نہیں دینا چاہیے۔ کسی کا اگر کوئی مسلم، کوئی کرسچن دوست ہے، یا اگر کوئی بھی پارٹنر ہے، ساتھی ہے، اگر وہ آپ کو وش کرتا ہے تو آپ اس کے بدلے میں کرسمس کی مبارکبادی مت دیجیے گا۔ بڑی خطرناک گناہ ہے، بہت وہ جملہ ہے نا، اتنا خطرناک اور اتنا ڈینجر ورڈ ہے، اس کا میننگ بڑی خطرناک ہے، سمجھ گئے۔ کرسمس، میری کرسمس کا مطلب، ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تثلیث کے قائل، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بیٹی ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، نعوذ باللہ۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں حلول تثلیث کے قائل، کہ خود ایک اللہ ہے، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا ایک بندہ اور اللہ کے ایک پیغمبر ہے، اولو العزم پیغمبر میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جو لوگ مبارکبادی دیتے ہیں کرسمس کا، میری کرسمس، ہیپی کرسمس، نعوذ باللہ، یہ اتنا خطرناک گناہ ہے۔ اللہ فرماتا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اتنا خطرناک ہے کہ اگر پہاڑ اور ذرات کو اس کا علم ہو جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھٹ جائے گا۔ اللہ کا کوئی اولاد نہیں ہے نا، ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا، سوال پوچھا تھا، کہا اللہ کے نبی آپ اللہ کا نسب نامہ بیان کیجئے۔ نسب نامہ سمجھ رہے کہ نہیں، میں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں، نسب نامہ بیان کیجئے۔ اللہ کا نسب نامہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مقدس کی وہ چھوٹی سی سورت جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، اللہ نے اتار دیا، قل هو اللہ احد۔ بہت جامعیت ہے اس میں، توحید کا پڑھیے گا، کہہ دو کہ اللہ کے مطلب اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ہے کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کا ہمسر بھی کوئی نہیں، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، سمجھ گئے۔ کہا اللہ کا نسب نامہ نہیں ہے، کوئی بھی شخص کرسچن کو یا کسی کو بھی مبارکبادی کرسمس کا نہ دے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ان لوگوں نے کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا۔ اب یاد رکھیے گا، قیامت کے قریب بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں نا، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا، جانتے ہیں کہ نہیں؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم۔ ان لوگوں کا دیکھیے گا، صلیب دیکھتے ہیں ایسا، چرچ گھر گئے ہیں کبھی، دیکھیے گا
क्रॉस का निशान है। इस तरह का टी शर्ट भी नहीं पहनना चाहिए, कपड़ा कुछ लोग पहनते हैं। ये लोग जानते हैं कि हज़रत ईसा को सूली दे दिया कि नहीं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बल रफ़अहुल्लाह, अल्लाह ने ज़िंदे उसको आसमान में उठा लिया। क़यामत जब करीब आएगी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर आएंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हदीस को पढ़िएगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में आएंगे तो दुनिया के अंदर इतना अमन होगा, इतना अमन होगा, इतना अमन होगा कि जहरीले जानवर, शेर, चीता, बाघ, सांप, बिच्छू, इंसान सब एक घाट में पानी पिएगा, लेकिन कोई किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ये उस दौर की बात है, क़यामत के करीब। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने बहुत सारे मौजज़े दिया था। एक मौजज़ा अल्लाह ने ये दिया था कि बाकायदा मुर्दा आदमी को अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िंदा कर देते थे। अबरस, कोढ़ी, अंधा, नाबीना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथ फेरते थे, अल्लाह के हुक्म से वो ठीक हो जाता था। ये मौजज़ा दिया था अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। हम लोगों के कुछ बच्चे क्या हैं, खैर ईसाई लोग कम हैं लेकिन तालीम के मामले में बड़ी आगे हैं, स्कूल भी उनके अच्छे हैं। हम लोगों के कुछ बच्चे को ज़रूर आप क्लास लीजिएगा जिनके बच्चे ईसाई कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़िएगा, उनके अक़ीदे को बड़ी जल्दी ख़राब किया जाता है वहाँ पर, समझ गए। वो लोग क्या कहता है, हमने देखा, कहा कि बोलो बेटा मांगो जेसस, चॉकलेट मांगो या कुछ भी मांगो, आँख बंद करो, देखो कैसे देता है, नाउज़ बिल्ला। रख दिया कि बोलेगा देखो जेसस ने तुम्हें जो चीज़ तुम मांगा था उसको दिया है। देने वाला अल्लाह है। अक़ीदे को बड़ी ख़राब करता है और वो लोग अपनी दीन का भी बड़ी तेज़ी से दावत देता है। ईसाई लोग सब कुछ लुटा देगा आपके लिए, खाली आप उनका धर्म कबूल कर लीजिए। बहुत आगे है इस मामले में, वो लोग अपने दीन को फैलाने बहुत आगे ईसाई लोग। और तालीम के मामले में तो बड़ा दिन क्रिसमस है, कोई किसी को मुबारकबादी ना दे, बता दी है तो अब दिन आ गया उसका, तो बहुत ख़तरनाक है। यानी आप अगर कहेंगे मेरी क्रिसमस, इसका मतलब ये कि अल्लाह ने बेटा जाना है, नाउज़ बिल्लाह, और अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, समझ गए। ये एक बात बता दीजिएगा लोगों तक। दूसरी बात ये है, शादी ब्याह, रस्म व रिवाज और मसनून तरीक़ा क्या है बताएंगे। देखिए शादी क्या है, सुन्नत है, आप सब जानते हैं सुन्नत है क्या शादी। अफसोस बड़ी लगता है, और मैं फिर कहता हूँ, हम लोग बड़ी जल्दी कुरान हदीस की बात करते हैं। ठीक है, नमाज हमारी सुन्नत वाली, नमाज हमारी रफ़ल यदैन वाली, नमाज हमारी सुन्नत वाली, मगर हमारी शादी रस्म व रिवाज वाली। कहीं शादी में कहीं आप सुन्नत दिखा दीजिएगा, हम जुमा बाद यहीं बैठे रहेंगे। और ये उनके बात करते हैं जो लोग बड़ी सुन्नत और हदीस की बात करते हैं, कुरान, उनके भी घर का यही हाल है। एक सुन्नत पर अमल करने के लिए कितने बिदआत और रसूमात और खुराफात है शादी में, आप देख लीजिएगा। सबके घर की बात करेंगे इल्ला माशाअल्लाह, कोई इक्का दुक्का अगर 100 में निकल जाए, मैं उसकी बात नहीं करता, वरना मैं जिस समाज में हम भी रहते हैं, हम भी परखते हैं, देखते हैं कि किसके घर का किस तरह की शादियां हो रही है, क्या हो रहा है, और कौन बड़ी कुरान हदीस की बात करता है। लेकिन शादी में इतनी खुराफात, इतनी बिदआत, इतनी रुसामात, तब सुन्नत और कुरान कहाँ जाता है कि नहीं? सही बात। तब भी तो देखना चाहिए कि यहाँ कुरान और सुन्नत हम पे लागू है कि नहीं। हमारी शादी सुन्नती शादी है किसी की, इल्ला माशाअल्लाह, फिर होगा किसी का, मैं वो नहीं बता रहा। लेकिन आजकल अक्सर हमारी शादी सुन्नती शादी नहीं है, हमारी शादी है मुसलमानी शादी, है कि नहीं? मुसलमानी शादी। आदमी एक शादी करने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, बेल रहा है कि नहीं? ख़ास करके जिनकी 2-3 बेटियां हैं, पूछिए कितना सर पे बोझ है उनका, बोझ है कि नहीं उनका? बहुत बोझ है। 2-3-4 बेटी जिसका है शादी के लिए बहुत बोझ है। वो दौर नहीं है, सुन्नती शादी रहता तो बोझ नहीं होता। आदमी बड़े बड़े कामों में जो काम गिनाता, भाई तुमने क्या किया ज़िंदगी में, इतना दिन गल्फ़ में रहा, बाहर में रहा, बोली साहब मैंने मकान बनाया, मैंने बहन की शादी की, भाई की शादी किया, 2 बहन थी, दोनों को शादी कर। बड़े बड़े कामों में शादी को गिनवाता है कि बड़ा काम था जो मैंने बड़ा काम करवा दिया। सुन्नती शादी क्या है आपको पता है? सुन्नती शादी, फिर सुनिए, कान खोलिए, कान नहीं खुलता, कान खोलिए। सुन्नती शादी ये है कि लड़की का 1 रुपये खर्चा ना हो, लड़की का 0, 1 रुपये खर्चा ना हो। सुन्नती शादी। लड़के का 2 खर्चा हो। लड़के का कितना खर्चा हो? 2 खर्चा हो। 2 खर्चा क्या है लड़के का?
ایک لڑکے کا خرچہ دین مہر ہے، دوسرا خرچہ کیا ہے؟ ولیمہ ہے، بس یہی ہے سنتی شادی۔ ابھی ہم بات میں آئے گی کیا اور ضرورت ہے اس میں۔ لڑکی کا زیرو ہو، ایک دم صفر، 1 روپے کا خرچہ لڑکی کے اوپر نہ۔ آج کتنا بوجھ لگتا ہے لڑکی کو ودا دینے میں، لگتا ہے کہ نہیں؟ ایک لڑکی جس نے شادی کیا ہوگا پوچھے کتنا خرچ ہوتا ہے لڑکی کو گھر سے رخصت کرنے میں۔ لوگ کہتے ہیں بڑی جلدی مولوی صاحب بیٹیا تو کو اپنے خوشی خوشی میں دیا ہے، اتنا سامان جو بھر کر کے اٹھا ہے آیا ہے، یا صوفہ یا فریج یا کولر اور کیا کیا کولر ہے، یہ تو بیٹیا کو دیا ہے خوشی میں۔ آپ بتائیے کون سا خوشی ہے بھائی؟ شریعت کا حکم ہے، اس لیے ہم اپنے جگر کے ٹکڑے کو اجنبی کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ اگر شریعت کا حکم نہیں رہتا، باپ کو کون سا خوشی ہے پال پوس کر کے بڑا کرو، کسی اجنبی مرد کو اپنے بیٹی کو ہبا کر دو، دے دو، کوئی چاہے گا دینے کے لیے؟ شریعت کا حکم ہے۔ خالی خوشی ان کو نہیں ہے، ان کو تو غم ہے، خوشی لڑکے کو ہے۔ لیکن کبھی لڑکے والے کو دیکھے ہو کہ لڑکی کے گھر صوفہ بھیجتے ہوئے، بولو، فریج بھیجتے ہوئے؟ ارے بہو تمہاری بن کر کے آئے گی، بیوی تمہاری بن کر کے آئے گی، پیر تمہاری دبائے گی، کھانا تمہارے لیے بنائے گی۔ خوشی ان کو ہے کہ خوشی تم کو ہے؟ کبھی دیکھے ہیں کہ خوشی جن کو ہے لڑکے والے، کبھی لڑکی کے گھر واشنگ مشین بھیجا ہو؟ لو فریج تم رکھ لو، کولر تم رکھ لو، جہیز تم رکھو۔ الٹا دیتے کس کو ہے؟ لڑکے کو، کہتے ہیں خوشی خوشی دیتے ہیں۔ خوشی نہیں ہے وہ، شریعت کا حکم ہے۔ باپ ہی جانتا ہے اتنا دن پالا پوسا بڑا کیا، بڑھانے کے بعد آج اس آدمی کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، اور جہاں جا رہی ہے پتہ نہیں آب و ہوا، لوگوں کی راس بات معلوم ہو، صحیح ہو، لگے نہ لگے، آب و ہوائے راس آئی یا نہ آئی، کون جانتا ہے؟ رہ پائے نہ رہ پائے میرے بھائیوں۔ اس لیے لوگ اپنے جگر کے ٹکڑے کو جدا کر دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں دوسرے کو، خوشی نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ گئے؟ تو شادی ایک سنت ہے، لیکن سنتی شادی اللہ ماشاءاللہ کہیں کا ہو، یہ مسلمانوں کو شادی ہے اور رسم و رواج والی شادی ہے۔ شادی سنت ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو 3 آدمی آئے تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم خالی رات بھر عبادت کریں گے، شادی نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے تھے کہ نہیں غصہ ہوئے تھے؟ شادی کیجئے سنتی شادی میرے بھائیوں، سنتی شادی کیجئے۔ ہم اور آپ نہیں کریں گے، قرآن و سنت والے تو کون کرے گا؟ ہم مسلمان نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور آپ آج دیکھیے ایک شادی میں کتنی رسم و رواج ہے، ہم بتائیں گے یہ سب ہے کہ نہیں، آپ بتائیے گا۔ سنتی شادی کیجئے، سادگی کے ساتھ کیجئے۔ آج شادی مشکل ہو گیا تو زنا آسان ہو گیا۔ پھر کیوں کہتے ہیں کہ زنا 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 آسان ہو گیا؟ کیونکہ یہ سنت پر عمل بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یہی ایک سنت ہے جس پر بڑا مشکل ہو گیا عمل کرنا، جس کی وجہ سے زنا آسان ہو گیا ہے میرے بھائیوں۔ شادی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اس سنت سے اعراض کرے گا یا کوئی بھی سنت سے اعراض کرے گا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ تو شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ صحابہ کرام نے شادی کیا، مختصر ہم یوں ہی بتا رہے ہیں آپ کو۔ دیکھیے کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی تام جھام نہیں، کوئی جھول جھال نہیں، کوئی دعوت نہیں، کوئی کارڈ نہیں، کوئی لوگوں کی بارات اور اتنی گاڑیاں نہیں۔ لیکن صحابہ کرام کیا سب کنوارے مر گئے تھے؟ شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ ارے بھائی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ قرآن کی آیت خالی سننے کے لیے ہے کہ عمل کرنے کے لیے بھی ہے، کہ انہی جیسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام نے، انہی جیسا، اسی کو اسوہ آئیڈیل جو اللہ کے نبی کو مناتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شادی کی ایک جو میں نے کہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ سفر میں ہے، اور سفر ہی میں ایک عورت کو آزاد کر کے حضرت صفیہ اللہ کے نبی شادی کر لیتے۔ دیکھیے سفر کے دوران نبی کی شادی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل، آپ کی عمل، آپ کی تکرار، آپ کی حدیث، آپ کی سنت سے محبت کیوں نہیں؟ خالی کہنے کے لیے تھوڑی نہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، آزاد کرتے ہیں، سفر ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا۔ نہ چچا کو پوچھا، نہ اور جو بیویاں تھیں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا شادی ہوئی کہ نہیں حضرت صفیہ؟ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی، دوسرے دن اللہ کے نبی خود دسترخوان لگاتے ہیں اور کہتے ہیں صحابہ کرام دیکھو میرے پاس یہ چیزیں رکھی ہوئی ہے، غور سے سنیے، ہم سب مسلمان بھائی غور سے سنیے۔ کہا رکھو، رکھ دیا دسترخوان میں، اور کہا جس کے پاس جو چیز ہے نکال کر کے رکھ دو دسترخوان میں، رکھ دیا، کہا کھا لو، یہ اللہ کے نبی کا ولیمہ ہو گیا۔ ہوا کہ نہیں ولیمہ؟ سب جانتے ہیں کہ نہیں؟ جانتے کہ نہیں؟ سب جانتے ہیں۔ کتنا دیر لگا ہوگا وہ شادی میں؟ نبی کی شادی ہے
یہ نبی کی شادی۔ عبد الرحمن بن عوف کی شادی تو آپ سب جانتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، لیکن نبی کو معلوم نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کو پتہ کب چلا؟ وہ بھی آپ نے جب کپڑے میں کیا دیکھا تھا؟ ہاں، نشان دیکھا تھا ضرب، تب اللہ کے نبی پوچھ بیٹھے تھے کہ عبد الرحمن یہ نشان کس چیز کا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی۔ اوہ تم نے شادی کر لیا، شادی کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلائے تھے، نہ ولیمے میں بلائے تھے، نہ اللہ کے نبی کو بارات جانے کے لیے بلائے تھے، نہ نکاح پڑھانے کے لیے۔ شادی آسان ہے میرے بھائیوں، کتنا دیر کا شادی آپ کو بتاتے ہیں، ہم نے تو لمبا کر دیا۔ اب مائیں بہنیں آ گئی ہوں گی، سنیے گا، مرد نہیں بھی چاہتا کوئی کام کرنا، لیکن عورت ڈٹ جاتی ہے، عورت ڈٹ جاتی ہے کہ نہیں یہ کرنا ہے۔ میرے مائیں بہنیں کہتی کہہ رہی نہیں کرو گے ایسا تو سماج کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ سماج کو بعد میں منہ دکھاؤ گے، پہلے یہ دیکھو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے مرنے کے بعد۔ سمجھ گئے بات؟ نہیں سمجھ میں آتی؟ سمجھیے گا، سمجھیے گا۔ عبد الرحمن بن عوف کے کپڑے میں دیکھا، کہا کیا کیے ہو؟ اللہ کے نبی ہم نے شادی کر لیا۔ شادی کر لیا، ولیمہ کرو، کرو ولیمہ۔ اور کیا کہا؟ مہر، یہی دو چیز لڑکے کا خرچہ۔ کہا مہر کیا دیا؟ سونے کے گھٹلی کے برابر اللہ کے نبی میں نے مہر دیا ہے، بس یہی ایک چیز ہے۔ کہا ولیمہ کرو، ولیمہ لو بشاتن، چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، جاؤ ولیمہ کرو۔ یہ دو ہی خرچہ ہے لڑکے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تب پتہ چلا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شادیاں بڑی آسانی کے ساتھ ہو۔ شادی میں کیا چاہیے؟ لڑکا لڑکی تو ہو ہی ہو، ولی، لڑکی کا ایک ولی ہو، دو گواہ ہو، بس دین مہر ہو، آپ نے قبول کیا، بس شادی ختم۔ یہ ایک شادی ہے۔ کتنا منٹ لگا کہنے میں، یا کتنا ٹائم لگا؟ یہ شادی ہے، یہی ہے سنتی شادی۔ سمجھ گئے؟ لیکن افسوس اس سنت پر عمل کرنے کے لیے ہم مسلمانوں نے کتنا رسوم اور کتنا رسم و رواج کو اپنے اندر لے آیا، اور دھیرے دھیرے اتنا بڑھ گیا ہے، اتنا بڑھ گیا کہ باقاعدہ ایک رسم کا تو ذکر کارڈ کے اندر ہوتا ہے کہ نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے، بارات کے آنے سے پہلے ایک جو بھیانک رسم ہے ہلدی کا رسم، اس میں باقاعدہ لکھا جاتا ہے کہ یہ رسم اس دن ہوگا، کارڈ میں باقاعدہ لکھا جاتا ہے۔ اور یہ ان کی بات کرتے ہیں جو اب کہتے ہیں ہم قرآن اور سنت والے ہیں، اور رسم و رواج میں کتنا گھر رہے ہیں ہم۔ دیکھیے یہ سب بات کی بات۔ پہلی دیکھیے ایک رسم ہے، سب سے پہلی رسم کیا ہے؟ ہم لوگوں کی رسم میں اتنا رسوم ہے، اور صحابہ کرام دیکھیے نکاح سے، شادی سے پہلے تو ٹھیک ہے، منہ دکھائی کا رسم۔ منہ دکھائی جانتے کہ نہیں؟ منہ دکھائی پہلے کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو فوٹو کا دکھائی آ گیا۔ شادی کرنے والا سنیے، فوٹو اس کو بھیجیے، اس کو بھیجیے، فوٹو بھیجا جاتا ہے۔ ایک فوٹو نہیں ہے، کئی ایک فوٹو دکھاتا جاتا ہے، بھیجتا ہے۔ اب فوٹو کا معاملہ یہ ہے کہ موبائل کا معاملہ یہ ہے کہ کالی عورت بھی گوری ہو جاتی ہے موبائل میں، دیکھیں کہ نہیں؟ کچھ لوگ جاتے ہوں گے دیکھنے میں، یہاں کچھ لگتا ہے، وہاں جا کے کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح بتا رہے ہیں، یہاں کچھ موٹی بھی دبلی ہو جاتی ہے، دبلی بھی پتلی ہو، اور پتلی والے اور موٹی ہو جاتی ہے۔ یہ موبائل کا کمال ہے، آج کل کمال ہے۔ سمجھ گئے؟ صحابہ کرام منہ کیسے دیکھتے تھے؟ منہ کیسے دیکھتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دلیل آپ سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضرت جابر کہتے ہیں اذا خطب المرء فإن استطاع فلينظر، تم میں سے اگر کوئی شخص پیغام نکاح دے، کسی عورت سے شادی کرنا چاہے، لڑکی کی شادی کرنا چاہے، چاہیے کہ ایک نظر اس کو دیکھ لے، جا کر کے دیکھ لے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ جو لڑکا شادی کرے گا اس کو۔ یہاں فوٹو لڑکا بھی دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے، اس کا بہنوئی بھی دیکھتا ہے، پورا خاندان دیکھتا ہے، پورا گھر دیکھتا ہے، کئی لوگوں سے دکھواتا ہے، پوچھتا ہے۔ بھائی جو شادی کرے گا اس کو دیکھنے کا۔ ایک شخص آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا تم نے لڑکی کو دیکھ لیا؟ جاؤ ایک نظر تم دیکھ لو ایک نظر۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ لڑکے کو کہہ رہا ہے، کسی غیر مرد کو نہیں کہہ رہا ہے۔ لڑکا جو شادی، جو پیغام نکاح دیا ہے، اس کو چاہیے کہ ایک نظر وہ دیکھ لے، لیکن لڑکا نہیں جائے گا۔ لڑکا تو ہو سکتا ہے دیکھ لیا، اور بعد میں دو گاڑیاں لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، اور باقاعدہ اس عورت کو بیچ میں بٹھا کر کے پوچھا جاتا ہے، دیکھتے ہیں لوگ۔ آپ کے لیے جائز نہیں ہے دیکھنا۔ وہ بھی کیا کہہ رہا ہے؟ اذا خطب، تم میں سے کوئی شخص کسی کو جب نکاح کا پیغام دے، تب یہاں نکاح کا پیغام بعد میں جاتا ہے، پہلے 50 فوٹو آئے گا، 100 فوٹو آئے گا، جو شادی کرے گا پورا خاندان دیکھ لے گا،
اب دیکھنے کے بعد یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، بھائی صحیح ہوگا تو مجھے کہیے گا مولوی صاحب صحیح ہے، اور اگر غلط ہوگا تو بعد میں کہہ دیجیے گا مولوی صاحب آپ نے یہ غلط بتا دیا۔ کتنا فوٹو دکھاؤ، دکھانے کے بعد سب نے دیکھ لیا، ہاں لڑکیاں تو ناٹی ہے تھوڑا، ہے کہ نہیں، لڑکیاں موٹی ہے، لڑکی کا ناک ٹھیک نہیں ہے، لڑکی تھوڑا بوبلی ہے، لڑکی کا آنکھ چھوٹی ہے، عیب نکال کے چھوڑ دیا، ہے کہ نہیں ایسا؟ کتنا عیب نکالتا ہے جو شادی کرتا ہے۔ بھائی کہا پہلے پیغام نکاح دو دیکھ لو جا کے، اتنا عیب نکالتا ہے، نہیں میرا بیٹا تو ایک دم لمبا ہے، ہیرو لگتا ہے۔ بھائی کسی کی بیٹی بھی کسی کے لیے ہیروئن بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی بیٹی سب کو پیاری لگتی ہے، تم عیب نکال کے جو چل جاتے ہو آپ کی بیٹی کالی ہے، پورا خاندان سے پوچھنے کے بعد، پورا گاؤں سے پوچھنے کے بعد، نہیں فلاں کی بیٹی نئی شادی کی ہے، تھوڑا کالی تھی، سانولی تھی، یہ تھی، کھا بھی لیا پی بھی لیا، دو گاڑی جا کر کے بیچارے کا خرچہ کرا لینے کے بعد عیب بھی نکال دیتا ہے۔ نکالتا کہ نہیں نکالتا؟ نہیں ایسی ہے، سمجھ گئے؟ نہیں ایسا نہیں۔ جو لڑکا شادی کر رہا ہو اس کو چاہیے کہ ایک نظر دیکھ لے میرے بھائی، وہ دیکھ لے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں جس سے شادی کرنا چاہتا تھا، میں جا کر کے کیا ہوا، کیسے شرم آتا تھا، میں چھپ گیا جا کر کے، حدیث ہے باقاعدہ، میں چھپ گیا جا کر کے، میں دیکھوں لڑکی جب گھر سے نکل کر کے گزر رہی تھی تو میں نے جا کر کے دیکھ لیا کہ ہاں یہ لڑکی ہے، میں چھپ گیا جا کر کے۔ حضرت جابر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے، کیا کہا ہے کہ جو شادی کرنا چاہتا ہو، نکاح کرنا چاہتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ ایک نظر دیکھ لے، پسند آ جاوے تو ٹھیک، نہیں پسند آ جائے تو اتنا عیب نہیں نکالنے کا ہے کہ لڑکیاں ایسی ہے، کھا پی کر کے، یہ غلط طریقہ ہے، سمجھ گئے؟ ایک رسم۔ دوسری چیز یہ ہے، ہم لوگوں میں تو یہ چل گیا ہے، یہ تو کہیں ہے تو ہم کو بتائیے گا مولوی صاحب آپ لوگ کہاں قرآن اور حدیث میں ہے؟ ہم لوگ بڑی قرآن حدیث والے ہی تو ہیں، سنت کہاں ہے؟ منگنی والا، منگنی ہے کہیں؟ کہیں کوئی بول رہا منگنی ہے، کم سے اشارہ کر، لیکن منگنی بھی ہم لوگ کو چلتا ہے کہ نہیں؟ شادی سے پہلے انگیجمنٹ، انگوٹھی ادھر بھی پہنانا ہے، انگوٹھی ادھر بھی پہنانا ہے، اور ماں بہنیں اگر بیٹھی ہے تو لڑکے کے لیے کچھ لوگ سونے کی انگوٹھی بھی بنوا کے رکھتے ہیں۔ حرام ہے، حرام، لڑکے کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص جہنم کے آگ کے انگارے کو پسند کرتا ہو تو لوہے کیا بولتے ہیں، سونے کی انگوٹھی پہن لے۔ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے حرام ہے، رنگ پہنائی، یہ پہنائی، پھر منگنی میں 2 گاڑی باقاعدہ جانا، پلس میں مٹھائی لے کے جانا، کپڑا وغیرہ کا کتنا ہے اس میں منگنی جو کیے ہیں آپ دیکھ لیجئے، اتنا میں ایک شادی پار ہو جائے گا، اور پتہ چلا شریعت میں منگنی کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ غلط ہے بولو، لیکن منگنی ہے کہ نہیں؟ ایک دم ضروری ہو گیا بھائی، شادی سے پہلے منگنی، انگیجمنٹ، ریٹ ریکھا ریکھی چلنا ہے، یہ بھی شریعت کے اندر نہیں ہے، لیکن یہ بھی رسم جا رہا ہے۔ ٹائم تو ہو جا رہا، 5 منٹ باقی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ دیکھیے یہ سب چیز خیر صاحب جانتے ہیں، لیکن سب سے خطرناک جو رسم ہے بتا رہے ہیں، ہلدی کا رسم لڑکی کے لیے جائز نہیں ہے، دیکھیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے اگر لڑکی کو لگا دیا تو لگا دیا۔ لڑکے لوگ باقاعدہ ایک دم لباس پہن کے یار بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھے ہوئے بھی آ رہی ہیں دینے کے لیے ہلدی، تو کون؟ وہی لڑکیاں آ رہی ہیں، گھر والے تو ہے ہی ہیں، سب غیر محرم عورتیں آتی ہیں لڑکیوں کو، لڑکیاں آتی ہیں اور آ کر کے کیا کرتی ہیں، ہلدی والا باقاعدہ کارڈ میں لکھا ہوا ہم خود دیکھے ہیں۔ بھائی یہ کہاں سے آ گیا؟ نکاح تک تو ٹھیک ہے، رخصتی کر دیا آپ نے، وہ بھی لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، ہلدی کا رسم، وہ بھی لڑکیاں کیا کرتی ہے، وہ مرد ہے، غیر محرم ہے، وہ اجنبی مرد ہے، ہم نہیں، میرا کوئی وہ محرم نہیں ہے، لیکن لڑکیاں خود میں دیکھا جا کر کے چھوتی ہے گال میں اور لگاتی ہے جا کر کے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، پڑھیے نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بھی شخص لوہے کا کیل کہیں گھسا ہوگا، دیکھ لو، لوہے کا کانٹی اپنے سر میں گھسانا پسند کر لے، کسی غیر محرم لڑکی کو چھونا پسند نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ ہلدی، لیکن نہیں، عورتیں جائیں گی لگائیں گی، ارے پلس میں وہی نہیں، ہندو کی طرف پان پتا بھی رہتا ہے اور چاول بھی رہتا ہے جو دانہ ڈالتے، کھاؤ ادرا، مطلب چارہ کھاؤ تم مرغی بن جاؤ، نعوذ باللہ،
کہاں سے لائے یہ سب رسم؟ قرآن سنت والے ہم ہیں، نماز رفع الیدین والی، شادی رسم و رواج والی، سب کی بات یہ ہے۔ ہلدی کا رسم ہے، ارے بھائی نہیں، جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ کیوں ہم اس کو دیکھنے جائیں، کیوں ہم اس کو چھوئیں، کیوں لڑکیاں ہم کو چھوئے گی، یا ہم کیوں اس کو لگائیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ سب آج ہی سے بند کیجئے جس کے اندر شادی ہو، کیونکہ یہ رسم و رواج۔ اس سے زیادہ کیا چیز اور ہے؟ مہندی۔ ارے کہیں تو نوشہ نظر نہیں آ رہا ہے، لڑکی مہندی لگائے ٹھیک ہے، لڑکا بھی مہندی لگاتا ہے، دیکھیں کہ نہیں بھائی؟ ارے ہم نے تو پیر میں دیکھا لگاتے ہوئے، کبھی نکاح پڑھاتے دیکھتے پیروں میں لگا لیتا پورا یوں لمبا کر کے، ہاتھ میں تو لگایا ہے۔ لڑکا کاہے مہندی لگائے گا بھائی؟ نوشہ کاہے مہندی لگائے گا؟ بولو لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من النساء بالرجال۔ اس شادی میں برکت کیسے ہوگی؟ اس شادی میں خیر کیسے آئے گا؟ اس شادی میں بھلائی کیسے ہوگی جس شادی میں نکاح سے پہلے لعنت اتر گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کہا لعنت ہے ایسے مردوں پر جو عورت کی چال اور ڈھال اختیار کرتی ہے۔ بھائی تم کیوں مہندی لگائے ہو؟ لڑکی مہندی لگائی چلے گی، اس کے لیے جائز ہے، لڑکوا پورا مہندی لگا کے گھومتا، یہ بھی ایک رسم ہے جو شریعت میں جائز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ سب رسم ہے، رسم ہے، سب ہٹائیے۔ چلیے اس سے بعد ہم مختصر جو بھی دو ہی بتائیں۔ تیسری یہ ہے کہ شادی مان لیجیے اگر کر بھی دیا جائے، کسی کی شادی بھی ہو گئی، شادی کے دن دیکھیے گا، دیکھتے ہوں گے بھائی بیوی میری ہے، شادی میں نے کیا ہے، نکاح میں کر کے لایا ہوں، ابھی جتنا میں نے نہیں دیکھا ہے اتنا دیکھتے ہیں۔ نیچے کھانا کھا رہے تھے، آگے سے بھائی کتنا لقمہ کھا رہے وہ بھی فوٹو لے رہا تھا۔ دو آدمی فوٹو لینے والا گھومتا ہے بھائی، جب جتنا میں نے ابھی بیوی کو دیکھا نہیں اس سے زیادہ وہ لوگ دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ نہیں، شادی کا ریل بنتا ہے، کسی کا ویڈیو بنتا ہے، نعوذ باللہ۔ لڑکی جو دلہن بنی ہے کہاں بیٹھی ہے، کس پوز میں ہے، کس طرح ہے، کیا نہیں ہے، ایک پوز وہ عکس لے کر کے چلا جاتا ہے۔ شادی میں کیا ہوں، میں ابھی اتنا دیکھا نہیں، اس سے زیادہ وہ بیچارے دیکھ کے بھاگ ہیں۔ یہ سب ہے کہ نہیں، شادی کا ریل بنتا ہے، ویڈیو باقاعدہ۔ منع کریں یہ سب جائز نہیں ہے، یہ سب رسم و رواج ہے میرے بھائیوں، یہ سب کے چکر میں نہ پڑیں۔ اس کے بعد مان لیجئے شادی، اگر کسی کوئی ایک بات اور بتاتے ہیں، دیکھیے شادی کے دن اگدے چلے وہ ٹائم ہو گیا، ہم نکاح کا مسنون طریقہ بتا رہے ہیں 1 منٹ میں خالی۔ مسنون کیا ہے بھائی؟ مسنون طریقہ یہ ہے کہ لوگ کچھ جمع ہو جائے ایک جگہ، کہیں بھی جمع ہو جائے۔ لڑکی کے گھر ضروری نہیں ہے، لڑکے کا گھر کہیں بھی۔ اعلنوا بالنکاح، کہا نکاح کا اعلان کرو، بس نکاح کے لوگ جمع ہو گئے، ولی موجود ہو، ولی کی غیر موجودگی میں، غیر موجود بھی ہے لیکن رضامندی ضروری ہے، ولی کی رضامندی کے بغیر لڑکی کی شادی جائز نہیں ہے۔ جس کا ولی اجازت نہ دیتا ہو، لا نکاح الا بولی، جو کورٹ میرج کرتا ہو بھاگ کر کے اس کی شادی نہیں ہوتی ہے۔ سن لیجئے گا، ولی کی اجازت ضروری ہے، ولی کی رضامندی ضروری ہے۔ مہر طے ہو گیا ہو، سنیے گا سانس زیادہ لے رہے ہیں جلدی بول رہے ہیں، مہر طے ہو گیا ہو، قاضی صاحب خالی کہہ دے گا کہ اتنا مہر طے ہوا ہے، ولی کی اجازت مل گئی ہے، تم کو فلاں لڑکی سے تمہاری زوجیت میں دیا جا رہا، آپ کو قبول ہے، بس نکاح ختم ہو گیا، اور کیا چاہیے؟ سمجھ گئے؟ یہ ہے سنتی شادی۔ لیکن وہاں پر ایک اور رسم و رواج جو بڑی زور سے چل رہا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں آپ کو۔ لوگ جاتے ہیں لڑکی کے پاس نکاح پڑھانے کے لیے، ہم تو بہت کم جاتے ہیں لیکن نہیں جائیں گے اب، ہمارے اور بھائی لوگ بھی چل ارے لڑکی کو جا کر کے نکاح پڑھاتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں 2 گواہ، سنو وہاں بھی پوچھواتے جا کر کے آپ نے قبول کیا، بلواتے ہیں زبردستی۔ ارے وہاں کیوں بولے گی وہ؟ اجازت ولی تو یہاں دے رہا ہے شادی کرنے کے لیے، اب ولی اجازت، اس سے رضامندی ظاہر کر لیا تب تو اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ سنو، غور کرو، دماغ لگاؤ، لڑکی کی شادی کر رہی، وہ اجازت کس رضامند؟ ولی نہ پوچھے گا کہ ہم تم کو فلاں لڑکا دیکھ لیا تمہاری شادی کر رہے، بغیر پوچھے کرنا نہیں ہے۔ ہم کو کیا کہہ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، زبردستی ہم کیوں بولوائیں؟ باقرہ کی خاموشی اجازت ہے، سمجھ گئے؟ کنواری لڑکی کی خاموشی ہی اجازت ہے۔ سنو دیکھو بول رہا ہے کہ نہیں، ارے کیوں بولوائیں اس سے ہم اور آپ؟ ولی تو اجازت دے دیا، وہ راضی ہے، دستخط کر دی، بس کافی ہے۔ وہاں جا کر کے آپ کا نکاح فلاں سے ہو رہا ہے، سنو بول رہا ہے کہ ہاں مجھے قبول ہے۔ ارے حدیث کیا کہتی ہے کہ اس کا مسکوت انہا خاموشی ہی اس کی اجازت ہے، تو اس سے کیوں زبردستی ہم بلوائیں؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ سیبہ کے لیے کہا کہ وہ بول، تو لڑکا کہ لڑکی کو نکاح پڑھانا نہیں ہے، وہ خالی دستخط کر دے بس کافی ہے۔ ولی تو اجازت دے ہی دے رہا ہے، سمجھ گئے؟ یہ اجازت دے، ٹھیک نکاح تو ہو گیا۔ نکاح کے بعد دعا دینی چاہیے، کتنے لوگوں کی دعا یاد ہے؟
दूल्हे को दुआ देने की कितने लोगों की दुआ याद है? रान एक तो घट जाएगा बाराती का तो उछल जाते हो क्या, केयर नहीं किया बारातियों का। दुआ कितना याद है? दूल्हा को दुआ जो देनी नहीं याद है, नहीं याद है, बोलो ना नहीं याद है जी। दुआ कहाँ देते हैं? शादी मुबारक हो भाई, बस यही तो जानते हैं, दुआ देनी चाहिए। बारकल्लाहु लक व बारिक अलैकुमा व जमा बैनकुमा फ़ी खैर। उसके बाद भी जो रस्म है, ये भी रस्म है, छुहाड़ा कोई तकसीम यूँ ही कर दिया, लेकिन क्यों यूँ ही करो? शरीयत का ये रस्म है, ये शरीयत से कहीं साबित नहीं है। कुछ मौलवी साहब लोग जा कर के दुल्हा को कलमा पढ़ाते हैं। भाई ये मुसलमान नहीं था तो निकाह के लिए लाए ही क्यों हो इसको? समझे, हंसने की बात नहीं है मेरे भाई, कलमा तो ये पढ़ चुका है ऑलरेडी, कलमा भी नहीं पढ़ाना है। बहुत सारी रसूमात हैं, हम क्या बयान करें क्या ना करें। शादी कीजिए, शादी के साथ सुन्नती शादी कीजिए। जैसे नमाज आप कहते हैं हम कुरान और सुन्नत दीगर मामले में बड़ी सुन्नत ढूंढते हैं, शादी में भी सुन्नत ढूंढिए, उस सुन्नत से शादी कीजिए, उसमें बरकत भी होगा, रहमत भी होगा। और सबसे बेहतरीन कहा कि ऐसरुन निकाह मऊना, सबसे बेहतरीन शादी जिसमें कम खर्च हो, उसमें बरकत भी है और खैर भी है। अल्लाह से दुआ करें बारी नाम तमामों को सुन्नती शादी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जिसने किया है और नहीं भी किया है मेरे भाई, नहीं किया उसकी बात करना चाहे दो भी जायज़ है, तीन भी सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बिल आलमीन व आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।